السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری کام کے لیے جہاں گیا ہوا تھا تو آج واپسی ہے۔ آج اسلام آباد واپس آ رہا ہوں۔ تو یہ جہاں کا لاری اڈا ہے، یہاں سے مختلف شہروں کے لیے بسیں روانہ ہوتی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جیسا کہ ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، گوجرانوالا اور سرگودا مختلف علاقوں کے لیے یہاں سے بسیں جاتی ہیں۔ تو یہ مین ٹرمینل ہے۔ یہ جو سامنے ہے یہ اسکول ہے، یہ بہت پرانا اسکول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عبدالسلام تھے وہ چونکہ جھنگ سے ہی ان کا تعلق تھا، وہ اسی اسکول میں پڑھے تھے، کیونکہ اس کو آدی وال اسکول کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ساتھ ہی کالج ہے، جہاں کا ڈگری کالج، جہاں سے حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظ العالی انہوں نے تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ تو جھنگ کی زمین بہت زرخیز ہے اس لحاظ سے کہ یہاں سے بڑے بڑے نامی گرامی جو کہ دنیا میں مشہور ہوئے ایسی شخصیات یہاں سے ان کا تعلق تھا، جیسا کہ جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری مدظ اللہ العالی، ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہی ہے۔ تو اور بھی بہت سے ایسے میڈیکل کے شعبہ سے، تعلیم کے شعبہ سے، تصوف کے شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مزیداری کی بات، عشق کی جو داستان رقم کی ہیر رانجھا، ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہی تھا، اور ان کا مقبرہ بھی جھنگ میں ہی بنا ہوا ہے۔ تو ہمارا سفر موٹر وے پہ اب جاری ہے، رواں دواں ہے۔ تو فیصل آباد سے جو انٹرچینج ہے وہاں سے موٹر وے پہ چڑھے تھے، اور چلتے گئے تو راستے میں ایک جگہ سٹاپ بھی ہوا تھا۔ تو وہاں پھر تھوڑے سے سین جو تھے پیارے سے پیارے، خوبصورت سے، ان کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا آپ دوستوں کے لیے۔ تو یہ موٹر وے کے اوپر یہ جو پل بنا ہوا ہے پیدل چلنے کے لیے، ایک طرف سے دوسری سائڈ جانے کے لیے، تو وہاں کھڑے ہو کے بڑا اچھا نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک تعمیری کام ہوا ہے، کہ جیسا کہ کھلی کشادہ یہ موٹر وے بنی ہوئی ہے، تو سفر بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور وقت جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور سیف بھی ہے۔ آج ویسے جیسا کہ دھند وغیرہ کے دن تھے، یہ جو اسموگ ہے اس کے دن ہے، لیکن میں نے دیکھا پورے راستے میں اسموگ کہیں نظر نہیں آئی ہے۔ آج موسم کھلا ہوا تھا، بادل بھی تھے، تھوڑی دھوپ بھی کبھی کبھی نظر آتی تھی، لیکن زیادہ تر جو تھا وہ دھوپ نہیں تھی اور بادل ہوئے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیں ادھر سے موٹر وے کا نظارہ کیسا لگتا ہے، تو کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اور اس پہ پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کہ سیر و تفریح کے لیے بہت شاندار ہیں، بڑی خوبصورت جگہیں ہیں۔ تو ٹائم ہو تو ان کو وزٹ کرنا چاہیے،
سیر و تفریح کرنی چاہیے، اس سے موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے، طبیعت بھی فریش ہو جاتی ہے، اور کچھ معلوماتی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، اس میں صحرا بھی ہے اور پہاڑی سلسلہ بھی ہے، آبشاریں بھی ہیں اور دریا بھی ہے، اور لہلہاتے سبز کھیت بھی ہیں اور باغات بھی ہیں۔ راستے میں کئی جگہ میں نے دیکھا کہ کنوں کا باغ ہے بہت وسیع، اور فروٹر کا باغ ہے بہت وسیع۔ تو یہ ساری چیزیں، کسی جگہ پہ بانس کاشت کیا گیا ہے، کافی جگہ پہ انہوں نے بانس اگایا ہوا ہے، اور کسی جگہ پہ سفیدہ جو ایک درخت ہے اس کی انہوں نے ذخیرہ سا بنایا ہوا ہے، اور یعنی کہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ زمین کو دیکھنے والے کو دل کرتا ہے کہ بس یہیں رہے اور ان نظاروں کو دیکھتا رہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو چھوٹے چھوٹے پیچھے پودے نظر آ رہے ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، یہ کنوں کا باغ ہے، مالٹے کا باغ ہے۔ یہ تقریباً غالباً ہمارا جو سفر تھا یہ سرگودا کے آس پاس کا ہی کوئی ایریا ہوگا جہاں سے ہم گزر رہے تھے۔ تو یہاں کنویں کے باغ بہت تھے، جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں، کافی ایکڑز میں لوگوں نے یہ باغ لگایا ہوا ہے، اور گنے کی فصل بھی دیکھنے کو ملی۔ کہیں تو اس کی چھلائی ہو رہی تھی اور کہیں جناب ٹرالیوں میں اس کو لادا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد کلر کہار آ گیا، تو کلر کہار کی پہاڑیاں بڑا خوبصورت سا ایک منظر پیش کرتی ہیں۔ اسی اثناء میں چلتے چلتے پشاور موڑ آ گیا، تو ہماری گاڑی پھر کراچی کمپنی گئی، وہاں سے پھر فیض آباد، تو فیض آباد میرا آخری سٹاپ تھا۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے یہ سفر نپٹا دیا، اور الحمدللہ سفر خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔